بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. 4 مئی 1799 کو جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا اپنے ہی لوگوں کی مخبری اور اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے، تو اس زمانے کے جو چیف تھے، جو آرمی کو لیڈ کر رہے تھے، برٹش آرمی کو، جارج ہیرس اور لارڈ ویلسلی، جو وہاں پر تھے، جو اس میدان جنگ میں موجود تھے، جنہوں نے شکست دی، بڑا جشن منایا گیا. انہوں نے اگلے 2-4 دن اور بہت سے دنوں نے بڑا جشن منایا. یعنی کہ ایک بہت بڑی فتح تھی جو کہ انہوں نے حاصل کی تھی، اور ٹیپو سلطان کو شہید کر کے مگر تاریخ جو ہے وہ جارج ہیرس کو یاد نہیں رکھا، لارڈ ویلسلے کو یاد نہیں رکھا. تاریخ نے یاد رکھا اس بہادر شخص کو جو چٹان کی طرح کھڑا تھا، اس فرد واحد کو جو 1 مین آرمی تھا، ٹیپو سلطان. تاریخ نے یاد رکھا اس غدار کو، اس مخبر کو جس نے مخبری کی اور غداری کی، میر صادق کو. تاریخ نے ان 2 کرداروں کو ہمیشہ یاد رکھا. لیکن آج کا میرا موضوع گفتگو 1799 کو شہید ہونے والا ٹیپو سلطان نہیں، بلکہ 2025 میں یزید وقت کے خلاف، یزید وقت اور وقت کے جارج ہیرس اور لارڈ فلوئڈ کے خلاف جو شخص کھڑا ہوا ہے، جو وقت کا دور حاضر کا ٹیپو سلطان ہے، جو دور حاضر کا وہ شخص ہے جو حضرت امام حسین کی سنت پر عمل پیرا ہے. میرا موضوع گفتگو عمران احمد خان نیازی صاحب ہے. خان صاحب، آپ نے اس قوم کے لیے وہ کچھ کیا ہے. آپ ایک واحد آزاد شخص ہیں. اس پوری قوم میں 25 کروڑ لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے محصور کر دیا ہے، جس طرح سے 25 کروڑ لوگوں کا انہوں نے محاصرہ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے، ایک مقبوضہ کشمیر کی طرح مقبوضہ پاکستان بنا دیا ہے. اگر اس میں کوئی ایک واحد شخص جو آزاد ہے تو وہ آپ ہیں. آپ یقین کریں خان صاحب کہ بہت سے لوگ جو ہیں، آپ کی زندگی کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں. لوگوں کی نظر میں ورلڈ کپ کا جیتنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے، گو کہ ہے، لیکن آپ کی باقی اچیومنٹس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی لگتی ہے. لیکن آپ اگر حالیہ کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ جو اچیومنٹ ہے وہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، جو کہ اس وقت کے حالات لگ رہے ہیں. جیسے محسن نقوی کو عاصم منیر نے اور اس طرح کے انکمپٹنٹ لوگوں کو پورے کے پورے نظام میں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. تو وہ کامیابی جو ہے میرے مطابق جو ہے باقی کامیابیوں کی نظر میں یہ بہت ہی چھوٹی سی کامیابی لگتی ہے. کینسر ہسپتال ہے، نمل یونیورسٹی ہے، یہ تمام چیزیں. سب سے بڑی جو کامیابی عمران خان کی ہے وہ ہے 25 کروڑ لوگوں کی سوچ کو بدل دینا، یکسر تبدیل کر دینا. دنیا کے 5ویں سب سے پاپولیٹڈ ملک کے لوگوں کو، ایک ایسی وائبرنٹ سوسائٹی کو، ایسے جہاں پر 30 سال سے کم عمر جوانوں کی تعداد جو ہے وہ 50 یا 60% سے زیادہ ہے، ان لوگوں کی سوچ کو یکسر بدل دینا، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ دور حاضر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہو، اس کے ساتھ 90% سے زیادہ عوام ہو، اور وہ جیل میں رہ کر بھی سب سے آزاد شخص ہو، اور اس کا ایک پیغام جو ہے اس کے انتظار میں پوری قوم رہے، اور اس ایک پیغام کو پوری قوم ایسے پڑھے اور ایسے اس پر وہ کرے کہ جس طرح کوئی کسی استاد کا، کسی ان کے پیرنٹس میں سے کسی کا، یعنی کہ والد یا والدہ کا جو ہے نا کوئی ایسی کوئی ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہونا. خان صاحب، آپ کی بہادری، شجاعت، استقامت اور یہ تمام چیزیں تو اس سے تو دنیا واقف ہے، لیکن آپ نے جو ادھر ثابت کر دیا ہے، خیر ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ جانتے تھے کہ دس از ہاؤ اٹ از گونا ٹرن آؤٹ. ہم تو یہ بالکل جانتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کبھی ہو گیا کہ آپ کو جیل جانا پڑا یا کچھ بھی ہوا یا کوئی بھی مشکل وقت آیا، تو مشکل وقت سے اگر کوئی نبرد آزما ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف آپ ہیں. آپ نے ہمیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے 3-3.5 سال سے، آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں کی زندگیاں یکسر بدل چکی ہیں، ایسے مکمل طور پر بدل چکی ہیں، کوئی خوشی نہیں رہی ہے. آپ یقین کریں کہ معمولات زندگی تو ظاہر ہے وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی خوشی آتی ہے نا، وہ خوشی مکمل نہیں ہے کیونکہ آپ نہیں ہیں، آپ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. جب سے آپ کو جو ہے غداری کر کے دور حاضر کے جو ہے وہ میر صادق نے اور اس طرح کے میر صادقوں نے، بلکہ ایک نہیں بہت سے میر صادقوں نے آپ کو پاور سے نکالا اور یہ تمام چیزیں کی، اور آپ کو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو وہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ قوم جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ ایسے جیسے کہ ایک شفیق باپ کا سایہ ہے، سائے کے مانند آپ ہیں اس قوم کے لیے. ہم آپ کے اتنے زیادہ شکر گزار ہیں، اور میرے جیسے شخص، میرے جیسے جو لوگ ہیں جو کہ تھوڑی بہت ذرا پڑھے لکھے بھی ہیں شاید، اور ان کو ہلکا پھلکا اللہ نے کوئی شعور بھی دے دیا ہے، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت شعور بھی دے دیا ہے، اور ان کا کسی کو اپنا لیڈر مان لینا
اور اس کے بارے میں ایسے تاثرات رکھنا یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. میں مطلب ہر انسان کی طرح میں بھی اپنے ماں باپ سے بہت متاثر ہوں. ماں باپ سے آپ متاثر ہوتے ہیں, ماں باپ آپ کے انسپریشن ہوتے ہیں, اب ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کے بعد میں کہوں کہ اگر کوئی ایسا شفیق انسان ہے جس سے میری ملاقات بھی بہت ہی کم ہے, جو مجھے جانتا بھی نہیں شاید, اور لیکن اس کا اثر جو ہے ایسا ہے میری زندگی پر, میں اپنی اگر زندگی کی بات کروں کہ اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ سوچ کو جس طرح سے تبدیل کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے, میں اس کی جو وہ ہے نا وہ مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ بتا سکوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ قوم آیا کرتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس قوم کا دل آپ کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے, اس قوم کی سوچ آپ کی سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. گو کہ ہم آپ کی طرح بہادر نہیں ہیں, گو کہ ہم میں ایمان کی طاقت آپ جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی آپ جیسی بہادری لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہم میں بھی آپ جیسا جو ایمان کا جذبہ ہے اور ایمان کی طاقت ہے اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. میری تو دعا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی وہ نصیب کرے جو ایمان کی طاقت آپ کے پاس ہے. آپ نے لوگوں کی سوچ کو جس طرح سے بدلا ہے, اور اب اس بات کو 2 ہفتے لگیں, 2 سال لگیں, 20 سال لگ جائیں, جو مرضی لگ جائیں, اب یہ ملک اسی طرح چلے گا. جو باتیں, جو آپ کے مطالبات ہیں, رول آف لا, غریب اور امیر کے لیے ایک طرح کا انصاف, لوگوں کو اور اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا, جن کا کام بارڈر سیکیورٹی سنبھالنا ہے وہ بارڈر سیکیورٹی سنبھال لیں گے, اپنی بیرکوں میں یہ واپس جائیں گے, یہ تمام چیزیں ہو کر رہیں گی. آل آف دس از باؤنڈ ٹو ہیپن. تو دل رنجیدہ ضرور ہے, دکھ ضرور ہے, افسردہ بھی ہیں, لیکن یقین کریں ہم نے امید نہیں چھوڑی ہے. امید ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ آپ ہمیں کہتے ہوتے ہیں کہ امید, مایوسی جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. انسان جو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے, جیسے کہ مایوسی جو ہے ویسے بھی وہ کفر ہے. تو آپ there is one lesson that we have learned, اور I have learned, I mean ایز اے قوم میرے خیال سے ہم نے جو لرن کیا وہ یہ ہے کہ مایوسی جو ہے نا وہ گناہ ہے. اور آپ نے جو ہے نا دل رنجیدہ اور وہ تمام چیزوں کے باوجود ایک جو ہوپ ہے نا, یعنی کہ ایک ایسا ملک آپ دیکھیں کہ جہاں کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہے, جہاں کا عدالتی نظام مکمل طور پر تباہ ہے, جہاں کی پولیس, جہاں کی فوج, جہاں کا تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ بالکل فنکشنل نہیں ہے. معیشت کی وہ حالت ہے, اللہ معاف کرے, روے ربدنا, جو معیشت کی اس وقت حالت جا رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں ہیں. مطلب ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, ہر کوئی جو ہے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک چھوڑ کر جلد از جلد نکل جائے. لیکن اس ملک میں ایک امید ہے, اور وہ امید 25 کروڑ لوگوں کی امید جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید, سپوزڈلی جو قید جو کیا ہوا ہے, لیکن آپ سب سے آزاد شخص ہیں. آج I don't know what else to say خان صاحب, لیکن آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو, اور یہ شاید یہ عشق مشوقی والے شعر ہیں, اور لوگوں نے اپنے عاشقوں وغیرہ کے لیے اس طرح کیے ہو گئے, نصرت علی خان نے گائے ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان آفتوں کی گھڑی میں اگر کوئی اگر کوئی چین ہے, اگر کوئی سکون ہے, تو وہ آپ ہیں. آپ کو آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اس قوم پر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ ایک جو شجر سایہ دار ہے اس قوم کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کی آخری اننگ میں کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو سرخرو کرے. آپ اس وقت کے یزید کے خلاف جس طرح سے آپ نے علم بغاوت بلند کیا ہے, اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. ہم آپ کے مشکور بھی ہیں, ہم آپ کے ممنون بھی ہیں, اور یہ پوری قوم آپ کی مکروز بھی ہے. آپ اس قوم کے ایک شفیق باپ ہیں. آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.